بہت بڑی خبر ایران سے کہ ایران نے کل رات دو بڑے جہاز گرائے۔ اس میں ایک F-14 جو کہ بہت بڑا خطرناک لڑاکا طیارہ ہے امریکہ کا، اس کو مار گرایا ہے۔ اس کے جو دو پائلٹس تھے وہ اس نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کے وہاں پہ کسی غار میں چھپ گئے۔ پھر اس کو ریسکیو آپریشن کرنے کے لیے ایک اور جہاز آیا جس کو بولتے ہیں C-130، جو کہ خاص مشن کے لیے یہ ڈیولپ کیا گیا ہے، اور اس کا کام ہے کہ جو ریسکیو میں خصوصاً جب اس قسم کے حالات ہو یا ایمرجنسی کی صورتحال ہو، اس میں نیوی سیلز کے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ریسکیو آپریشن کرتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ایران نے ایک اور جہاز گرایا ہے A-10 تھنڈر بولٹ، یہ بھی بڑا خطرناک لڑاکا ہے، اور اس کو مار گرا کے ایران نے جو ہے اپنی فضاؤں میں جو ہے ایران کا نام روشن کر دیا ہے۔ اور جو ٹرمپ کا یہ بیان تھا، جو سیکرٹری آف ڈیفینس کا یہ بیان تھا کہ بھئی ایران کی فضاؤں میں جو امریکہ کی اس کی جو ہے وہ حکومت ہے، وہ سب کچھ دعوے کی درے کی طرح رہ گئے۔ اب صرف ایران کی فضاؤں میں صرف ایران ہی کا کنٹرول ہے، نہ کہ امریکہ کا۔ اس خبر کے لیے مزید تفصیل کے لیے ہم جائیں گے، آپ میرے ساتھ رہیے، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے، ویڈیو کی طرف پورا دیکھیے گا اور اس کے بارے میں پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور جو میرے چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ ایران اور امریکہ کی جنگ اب ایک نازک اور ایک خطرناک موڑ اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایران پر جب حملے ہو رہے تھے تو اس وقت ایران کی فضاؤں میں صرف امریکی طیاروں کی پرواز جاری تھی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ شاید ایران کے پاس کچھ ایسے اسٹیل اور اینٹی اسٹیل ٹیکنالوجی آ گئی جو کہ اس قسم کی جو اسٹیل ٹیکنالوجی ہے ان جہازوں کو وہ کر سکتے ہیں، وہ کریش کرا سکتا ہے، اس کو ہٹ کر سکتا ہے، اس کی جو ہیٹس ہے اس کو مطلب اس کو لے کے اپنی میزائل سے اس کو مار سکتا ہے۔ حال ہی میں تقریباً ایک اور جہاز جو تھا F-35 جو کہ اسٹیل ٹیکنالوجی ہے، اس کو مار گرا کے ایران نے اپنے ٹیکنالوجی پر ایک مہر ثبت کر لی اور لوگوں کو بتایا، پوری دنیا کو دکھایا کہ بھئی ایران کے پاس ایسی میزائل ٹیکنالوجی ہے کہ جو ایسا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ اسٹیل ٹیکنالوجی کو بھی وہ جو ہے وہ ایک دھوکہ دے سکتی ہے، اس کو مار گرا سکتی ہے، جس طرح ایسا ہو گیا۔ اس کے علاوہ تقریباً ایک دن پہلے دو پائلٹس نے چھلانگ لگائی، کیونکہ ان کا جو جہاز تھا F-14 جو کہ بہت بڑا ایک خطرناک لڑاکا اور سمجھا جاتا ہے امریکہ کا، اس کو بھی ایران نے مار گرا کے یہ پیغام پہنچایا امریکہ کو کہ بھئی آپ کی جو فضائی طاقت ہے وہ اس کو ہم بھی وہ کر سکتے ہیں، ہٹ کر سکتے ہیں، اس کو کمزور کر سکتے ہیں، جس طرح آپ لوگ ہم پہ کر سکتے ہو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور اسے ایران نے کر دکھایا۔ یہ بہت بڑا ایک خطرناک جہاز ہے F-14، اس کے جو ریڈار سسٹم بہت بڑا جدید قسم کا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس کے جو دو پائلٹس تھے جب انہوں نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگا کے تو وہاں پہ اتر گئے، تو پھر ٹرمپ کو پڑی کہ بھئی اس کو کیسے بچائے، ایسا نہ ہو کہ یہ ایران کے ہاتھ لگ جائے، وہ ظالم لوگ اس کو مار کے برا حال کر دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے اپنی آپریشن جو تھی نیوی سیلز کو اس ٹاسک کے لیے اس کو دیا اختیار تھا کہ بھی آپ جاؤ ان کو ڈھونڈ کے وہاں سے بحفاظت نکال کے لے جاؤ، نہیں تو پھر آپ کی نوکری خطرے میں ہے۔ چنانچہ پلان بن گیا، اور C-130 جو کہ اس قسم کی آپریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے مانی سمجھی جاتی ہے، افغانستان میں بھی اس مشن میں C-130 کا استعمال ہوا تھا، اور اس میں جو ہے نا یہ اسپیشل فورسز جاتی ہے۔ چنانچہ آخر کار جب وہاں پہ پہنچ گئی تو ان کے ساتھ 2 ہیلی کاپٹر بھی تھے، ٹھیک ہے، تو 2 ہیلی کاپٹر کو جو ہے نا وہ بھی ریسکیو آپریشن میں تھے، اور جو ساؤتھ کا جو علاقہ ہے، جو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ ایران کے ریڈار میں یہ 2 بیمان نظر آ گئے، اور دونوں کو جو ہیلی کاپٹر تھے، ایران نے امریکہ کی فضائی برتری کو کمزور کر دیا، کیونکہ ایران نے F-14 کو گرا کے ان کے مار گرایا، اور اس کے جو 2 پائلٹ تھے وہ زندہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے چلے گئے۔ اس کی ریسکیو کرنے کے لیے C-130 کو بھیجا گیا، اس کے ساتھ 2 ہیلی کاپٹر بھی اسکاٹ میں تھے۔ ریسکیو ٹیم میں امریکی کمانڈوز نیوی سیل شامل تھی، اور وہ ایران کے ساؤتھ
میں وہاں گئے اور وہ پہاڑوں میں گئے جہاں پہ وہ 2 پائلٹس چھپے ہوئے تھے خوف کی وجہ سے، ایران کی خوف کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا اس سے پہلے بھی F-35 جو کہ اسٹیل ٹیکنالوجی ہے سے لیس ایک جہاز ہے امریکہ کا، کہ یہ کام کرتا ہے۔ یہ 5th جنریشن یا 6th جنریشن کے لگ بھگ کے درمیان یہ کام کرتا ہے۔ قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں، جدید قسم کی ریڈار سسٹم ہوتا ہے، اور بڑا جدید قسم کا 3 ڈائمینشنل کیمرہ لینسز بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ ہر طرف دیکھ سکتا ہے، پیچھے آگے دیکھ سکتا ہے۔ جبکہ F-35 میں، جو کہ بہت بڑا خطرناک جہاز ہے، اس میں ہر قسم کے جو ہے وہ جدید قسم کے ایئر وارفیئر سسٹم، میسائل سے بچنا، ریڈار سے بچنا، ان سب کی صلاحیت اس میں موجود رہی ہے۔ تو یہ جو سپریمیسی ہے، جو امریکہ کی 6th جنریشن کی اور 5th جنریشن کی درمیان جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ان کو کمزور کر دیا، اس طرح جو ان کی جو سپریمیسی ہے ایئر فورس کی امریکہ کی، اس کو خاک میں ملا دیا۔ ان کا جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا، پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے لگاتار فون کر کے آپریشن کمانڈ کو بولے کہ بھائی جلدی کرو، اس کو ریسکیو کرو۔ وہاں سے اعلان کیا کہ جو بھی اس 2 پائلٹ کو تلاش کریں گے یا اس کو ماریں گے، ہم ان کے بدلے بہت بڑی اس کو رقم دیں گے، نوازیں گے۔ 2 پائلٹ لاپتہ ہو گئے تھے اور صدر ٹرمپ بڑا پریشان تھا۔ دوسری طرف ایران نے اس کے اوپر ایک انعامی رقم رکھی تھی، اور C-130 جہاز کے ان کے ساتھ 2 ہیلی کاپٹر بھی تھے، اور CZ کمانڈو اس میں چڑھ گئے، اور وہاں سے انہوں نے کافی لگ کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد، نائٹ ٹائم پہ، رات کے وقت، جو کہ 2 پائلٹ چھپے ہوئے تھے، اور ان کو ٹریس کر کے وہاں سے اس کو حفاظت نکال لیا۔ ایک پائلٹ کی وہ فوٹیج آ رہی ہے، اور ان سے باقی ایرانی حکام اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، اور بول رہے کہ میرا نام جو ہے ولیم ہے، اور میں امریکن پائلٹ ہوں، جو کہ گر گیا تھا کریش کر کے۔ جہاز بڑا خطرناک، جو کہ دشمن کی ریڈار کے نظروں سے اوجھل ہو کے خطرناک حملے کر سکتا ہے، اور بہت سے ٹارگٹ کو وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو F-14 ہے، وہ بھی بڑا خطرناک الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس جدید قسم کے سسٹم اس میں موجود ہے، جس کی وجہ سے دشمن پر بھی وہ لپٹ کے حملے کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ہے اس کو مار گرا کے امریکہ کی سپریمیسی کو ایران نے اس کو بالکل ختم کر دیا۔ اب ایران کی فضاؤں میں، آسمانوں میں صرف ایران ہی کی کنٹرول ہے، نہ کہ امریکہ کا۔ کو تلاش کرنے کے لیے جو 2 پائلٹس تھے، ان کے ساتھ 2 ہیلی کاپٹر گئے تھے۔ ایران کے میڈیا کے مطابق، تصمیم جو ہے اس کے مطابق، 2 ہیلی کاپٹر کو مار گرایا، وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو C-130 کی جو اسپیشل آپریشن میں استعمال ہوتی ہے، جس طرح افغانستان میں، عراق میں، جس میں اسپیشل فورسز جاتی ہے، وہاں پہ ریسکیو کرتی ہے، اس کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا پورا ملبہ فوٹیج اس کا آ رہی ہے، بڑی جو ہے CNN، فاکس نیوز، جو بڑی BBC والے، سب الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ جہاز، یہ C-130 وہاں پہ اس کا ملبہ پڑا ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے وہاں پہ چلے گئے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک فتح ہے، اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ دور رس ہوں گے ایران کی جو ہے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، کہ ایران کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ بھئی وہ جو امریکہ کی سپر پاور ہے، اس کی جو ایئر فورس سپریمیسی کو اس نے اس کو چیلنج کیا، جو کہ شاید اس کا ٹکر کے لوگ صرف چائنا کے پاس ہے یا رشیا کے پاس ہے۔ چائنا کے پاس YLC جو ہے وہ اینٹی اسٹیل ریڈار سسٹم ہے، یہ میزائلوں سے بھرپور لیس سسٹم ہے، جو کہ اس قسم کی جو جہاز ہے، جو کہ نظر نہیں آتے عام ریڈار سسٹم میں، یہ اس کو بھی پکڑ سکتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے ان کے پاس رشیا کے پاس بھی اس قسم کی اینٹی اسٹیل ٹیکنالوجی ہے، جو کہ آسانی کے ساتھ ان کو وہ پکڑ سکتی ہے، جو کہ اسٹیل جو امریکن کے پاس ہے، صرف ایسے اسٹیل جو کہ جو ہے جو 5th جنریشن کی جو جہاز ہے، اس کو وہ پکڑنے میں جو ہے نا یہ بڑی مدد کرتی ہے، اور اس کو اس طرح جو ہے مار گرا کے ایران کی نے اپنی جو ہے طاقت دکھائی۔ اور اس کے علاوہ 2 دن پہلے ایک برج کو اس نے ہٹ کیا، امریکہ نے، یہ اسرائیل کی طیاروں نے، اور بہت خطرناک جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا بم پھینکے، وہاں سے جو ہے نا برج پورا ختم ہو گیا۔ رشیا کے پاس ایک خطرناک قسم کی اینٹی اسٹیل، جو کہ امریکہ کی اسٹیل ٹیکنالوجی کے مقابلے میں بنائی گئی ایک ڈاکٹرائن بھی ہے ان کے پاس، لہٰذا ان کو بیلنس کرنے کے لیے جو جنریشن ہے، جو 6th جنریشن یا 5th جنریشن، اس کو
کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے اس نے ایسی ٹیکنالوجی بنائی کہ ریڈار کے ذریعے ایسے میزائل پھینک سکتا ہے جو کہ ریڈار میں نظر نہیں آتی. تو وہ ایسے ٹیکنالوجی جو ہے وہ آئی ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایسے میزائل پھینک کے ان کو وہ جہازوں کا جو ہے نا وہ اس کو مار گرا سکتا ہے. اور یہ شاید یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس، ایران کے پاس پہنچ گئی ہے. چائنا کے پاس بھی جو YLC ہے جو کہ بڑی خطرناک ریڈار سسٹم ہے، ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ اسٹیل ٹیکنالوجی کو کرتی ہے. اب جو ہے نا مزید جہاز آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی مار گرائیں گے. ایران کی جو بڑی برج ہے، بہت بڑی ایک پل ہے، برج، اس کو ہٹ کیا کیونکہ وہ بقول ٹرمپ کے کہ یہ جو ہے جو وہاں کے جو پاسداران انقلاب ہے RGC، اس کے جو لوکیشن تھی، ڈفرینٹ لوکیشن تھی، وہاں سے میزائلوں کی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ. وہاں سے یہ اس کو مطلب سپلائی کرتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس لہٰذا اس کو جو ہے نا اس کو ہم نے ہٹ کیا. اور دوسرا جو ان کے بقول کی 2 پائلٹس تھے، ہم اس کو زندہ نکال لیے. تو کچھ متضاد خبریں آ رہی ہے، کوئی بول رہا ہے کہ ایک پائلٹ کو وہاں پہ اس کو دکھایا گیا کہ بھی ایران کے اہلکاروں میں اس نے انٹرویو لے رہے، لیکن اس طرف صدر ٹرمپ بول رہے کہ ہم نے اس کو باقاعدہ اس کو ریسکیو کر لیا ہے. چنانچہ ایک تو کانگریس کے اندر بھی بہت بڑی بحث جاری ہے کہ بھئی کیا ہو گیا کہ ایران نے ایسی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں آ گئی کہ وہ ہمارے خطرناک جہاز کو بھی مطلب مار گرا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے اس کو فائنینشیلی بھی اور ملٹری لحاظ. چنانچہ کانگریس کے اندر اور عوام میں بڑا غصہ ہے اور وہ سیاسی طور پر پریشر ڈال رہے ہیں، خصوصاً جو ڈیموکریٹک کے لوگ ہیں جو اس کے مخالف پارٹی ہے. ریپبلکن کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں، اور بھی صدر ٹرمپ پہ، جس کے ایڈمنسٹریشن پہ، کہ بھئی آپ جو ہے نا فوراً یہ جنگ بند کر دو ورنہ آپ کے ہتھیار بھی ضائع ہو جائیں گے، آپ کے جو ہے بڑے خطرناک جہاز اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اور معاشی طور پر بھی جو ہے نا امریکہ کو بہت بڑا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. اور دوسرا جو ہے یہ جنگ ختم کر دے تاکہ جو آئل کی پرائز ہے وہ کم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ کیونکہ پورے ورلڈ میں آئل کی پرائز بہت بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے، اور شاید یہ ایران جو ہے نا یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ اپنا جو ہے شکست تسلیم کرے، بلکہ وہ جو ہے نا آخر تک لڑے گا جب تک ان کے پاس اس قسم کے ہتھیار ریڈار سسٹم ہے. امریکہ کو اس کو پتہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو چنانچہ اس کے اثرات تو امریکہ کے عوام پر بھی ہوں گے. دونوں طرف سے آ رہی ہے. امریکہ کی طرف سے بھی صدر ٹرمپ بول رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، بڑی خطرناک ترین لڑائی ہم لڑنے جا رہے ہیں اس بار، اور بڑا انٹینسیفائی وار وی ول started intensify bombardment on the Iran cities in Iran we will destroy from the map. وہ دھمکی اس قسم کی دے رہے ہیں. دوسری طرف جو IRGC نے بھی اپنی آنکھیں دکھانے شروع کر دیں، ان کے جواب بول رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی آپ کو ایسا جواب دیں کہ بھائی آپ کو پھر جو ہے نا چھپنے کا موقع نہیں ملے گا کسی اور جگہ، لہٰذا آپ جو ہے نا باز رہے ہمیں دھمکی دینے سے. اور یہ جو مذاکرات کے جو ٹیبل پہ جو سجی ہے ٹیبل مذاکرات کے لیے، وہاں بھی کچھ خبریں آ رہی ہے کہ کچھ کہ ہو سکتا ہے کہ 48 دن کے لیے جنگ بندی ہو جائے. پاکستان نے اس میں اہم کردار ادا کیا تاکہ وہ بولے کہ یہ 2 اسٹیج جو ہے وہ کی سیز فائر ہوگی، جس میں اپنے ہرمز کو پہلے وہ کھولنے پر آمادی. یہ پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے وہ جو ہے نا کہ 48 دنوں کے لیے کم از کم یہ سیز فائر ہو، تاکہ یہ جو ہے 2 اسٹیج ہوگا. پہلے جو ہے نا اپنے ہرمز کو کھولیں گے تاکہ وہاں سے جو ہے تیل کی نقل و حمل ہے، اور جو حرکت ہے، سپلائی ہے، وہ اس کو یقینی بنا سکے تاکہ یہ جو تیل جو آئلس کی جو ہے جو پیٹرول کی ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں اس کو کنٹرول میں لیا جا سکے. چنانچہ اس کے لیے 2 اسٹیج یہ ہو رہی ہے نیوز جو ایک ایگریمنٹ ڈیل ہونے جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے، ایک بہت خوشخبری ہے. تو دیکھتے کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جنگ بھی جاری ہے. IRGC وہاں کا ایران کا کنٹرول پورا ملٹری اس نے سنبھال کے رکھا ہے. دوسری طرف جو وہاں کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ جو ہے بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو ڈر ہے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ بات چیت کے پس منظر میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران پہ جو حملہ کرے. سیاسی لیڈران ہیں اس کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ مذاکرات کی آڑ میں ان کی جو لیڈران ہیں اس کو جو ہے نا جو اپنے چھپے ہوئے خانوں سے اس کو نکال کے اور مذاکرات کے ٹیبل پہ ایک بہانہ بنا کے اس کو سامنے لائے گا، پھر جو ہے نا وہ اس کو ہٹ کرے گا. جس طرح یہ امریکہ اور یہ اسرائیل کی مکرانہ پالیسی جو کی تاریخ ہے بڑی ہوئی، جس طرح قطر میں ہو گیا، وہاں پہ
ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، مذاکرات بھی تھے، وہ مذاکرات کے دوران ہی وہاں پہ بمباری کی، وہاں پہ حماس کا ایک لیڈر شہید ہو گیا تھا. چنانچہ پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے یہ ایران کے ساتھ، وہاں پہ حملہ کیا اور وہاں کے جو سپریم لیڈر خامنائی کو 28 فروری کو شہید کیا گیا. جو چنانچہ ان کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سب کو نکال کے منظر عام پہ لا کے جو ہے اس کو مذاکرات کے ٹیبل پہ ہو سکتا ہے حملہ کر دے، ہم کو ہٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو سیاسی لیڈران ہیں وہ ابھی تک وہ اندر چھپے ہوئے ہیں. تیسرا جو بوش شہر کا جو پلانٹ ہے، جو نیوکلیر پلانٹ تھا انسٹالیشن، اس کو ہٹ کیا گیا اور ایران نے آلریڈی اس کو خبر انفارم کیا ہے آئی کو کہ بھئی اس قسم کی خبریں ہے، اور وہاں پہ اس کو ہٹ کیا گیا میزائل سے، جو بمباری ہوئی طیاروں سے اس کو ہٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے تابکاری پھیلنے کا خدشہ ہے. اس نے یہ بھی خبر دیا کہ یہ جو تابکاری ہے یہ جو نا یہ پورے مڈل ایسٹ کو، یہ پورے جو گلف کنٹریز ہے اس کو متاثر کر سکتی ہے. وہاں کے جو عوام ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ مختلف قسم کے وبائی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور بڑی خطرناک، جس طرح آنکھوں کی امراض اور دماغی امراض، لنگ کینسر اور دوسرے اور جو ہے بلڈ کینسر اور جو یہ ہے اثرات، اسکن کینسر کے اثرات اس پر مرتب ہو سکتے ہیں اگر یہ تابکاری مزید پھیل گئی. چنانچہ بڑی خدشہ کا اظہار بھی آئی کی جو سربراہ اس نے بھی کیا ہے، اور یہ جو عالمی آئی کی جو قوانین ہیں، جو NPT اس کے خلاف بھی ہے کہ بھئی قوانین کے خلاف ورزی کہ آپ ایک ایسے جو ہے ریئیکٹر کو وہ ہٹ کرو جو کہ مطلب اس میں کام جاری ہو، جب کہ اس میں مطلب ایکٹیویٹیز سرگرمیاں پہلے سے جاری ہوں، کیونکہ اگر اس کو ہٹ کیا گیا تو وہاں کی جو سرگرمیاں ہیں وہاں سے جو ہے نا کچھ تابکاری کے پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک ہے. ہو سکتا ہے کہ پوری مڈل ایسٹ کو اس کو اپنے جو ہے وہ اس کو لے گا، اور یہ اس سے جو ہے نا یہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچنے کا بڑا خدشہ ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے ان کی صحت پر، ان پر بہت زیادہ خطرناک اثر مرتب ہو سکتے ہیں. تیسرا، اس جنگ کی وجہ سے پوری مڈل ایسٹ میں لاک ڈاؤن ہے، وہاں پہ ڈسٹینس لرننگ پہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں چل رہی ہے، اور اسکول سب کچھ، یونیورسٹیاں ابھی تک بند ہے، آفس بھی جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، گھروں میں بیٹھ کے لوگ کام کر رہے ہیں جس طرح کورونا کے ٹائم میں تھا. اسٹیل ٹیکنالوجی کیا ہے، اینٹی اسٹیل ٹیکنالوجی کیا ہے، امریکہ کی سپریمیسی کیا ہے ایئر فورس کی، کون کون سے ممالک ہیں جن کی ایئر فورس پوری دنیا میں وہ جو ہے وہ مانی جاتی ہے، اس کی سپریمیسی ہے، اور کون سے ممالک جس کے پاس اسٹیل ٹیکنالوجی ہے، اور کون سے ممالک ہیں جن کے پاس امریکہ کا جو توڑ ہے اینٹی اسٹیل وہ موجود ہے، جس طرح چائنا اور یہ رشیا کے پاس. سب ان کو ڈسکس کریں گی. پھر جو چائنا کی جو 6th جنریشن کی جو وارفیئر سسٹم ہے، جو ایئر فورس ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. G10 G20 اور جو دوسرے جہاز ہے F-35 اور جو وہاں کے ہے چائنا کے ساتھ ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. جو رشیا کے ساتھ جو ہے اینٹی اسٹیل ٹیکنالوجی ہے ڈبو، اس کو بھی یہ ڈسکس کریں گے. جو ڈیٹا سسٹم ہے اور یہ جو چائنا کی LYC، پوری اس کی تفصیل ہم جانکاری ایک نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ کلپ میں ہم آپ کو دکھائیں گے. اس پوری ویڈیو میں کلپ کو شامل کر کے، تاکہ وہ تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ اسٹیل ٹیکنالوجی کیا ہے.